شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر بیٹھے ہیں. تو یاد رکھیں کہ شہداء یہ جمع ہے شہید. شہداء جمع ہے شہید. شہادت کسے کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو. بولیے شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے کو. اب گواہی دینے کے مختلف طرق ہیں، مختلف انداز ہیں. گواہی جو ہے زبان کے ساتھ بھی دی جاتی ہے، یعنی بول کر. گواہی جو ہے قلم کے ساتھ بھی دی جاتی ہے، یعنی کہ لکھ کر. یہ دو گواہیاں یا دو طریقے آ ہیں، لیکن ایک قسم اس سے بھی آ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قلم کے ذریعے لکھ کر گواہی نہ دی جائے، بلکہ اپنے سر کو قلم کروا کر گواہی، اپنے سر کو قلم کروا کر گواہی دی جائے. میدان کربلا کے اندر حسین ابن علی نے اپنے سر کو قلم کروا کر رب ذوالجلال کی وحدانیت کی گواہی دی. ایک بات یہ آپ کو سمجھ آتی ہو. دوسری بات یہ ذہن میں ہے، ایک ہے شہادت کی فضیلت. بولیے کیا ہے؟ شہادت کی فضیلت. اور ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت. ایک ہے شہادت کی فضیلت اور ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت. اب شہادت کی فضیلت یہ ہے، میں اور آپ راہ خدا میں مارے جائیں، میں اور آپ میدان جہاد میں مارے جائیں، تو یہ شہادت مجھے اور آپ کو عظمت اور فضیلت عطا کرتی ہے. یہ ہے شہادت کی فضیلت. اور فضیلت والوں کی شہادت کیا ہے؟ حسین ابن علی میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، لیکن اس شہید ہونے نے حسین کو عظمت اور شان عطا نہیں کی ہے، بلکہ حسین اس وقت کی فضیلت کا حامل تھا کہ جب حسین پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور حسین جنتی نوجوانوں کا سردار تھا. یعنی یہ شہادت حسین کی فضیلت کا باب نہیں ہے، یہ فضیلت حسین ابن علی کو بعد میں ملی ہے. ابھی آپ پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، حسین اس وقت بھی جنتی نوجوانوں کا سردار تھا. یہ ہے فضیلت والوں کی شہادت. اور فضیلت والوں کی شہادت یہ ہے کہ شہادت بھی ان پر ناز کرتی ہے، شہادت بھی ان پر ناز کرتی ہے. حسین ابن علی نے میدان کربلا کے اندر شہید ہو کر شہادت کو ناز بخشا ہے، شہادت کو ناز بخشا ہے. ذکر سامعین، میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے خوش بخت لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے مقدر والے ہیں. آپ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے سوئے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جو نبی بڑی فضیلتوں کا حامل نبی ہے، جو بڑی عظمت و شان کا مالک نبی ہے. حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ترازو قائم کیا جائے، ترازو قائم کر کے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر فرمایا ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھے جائیں، ترازو کے اسی پلڑے کے اندر ساری انسانیت کو رکھا جائے، ترازو کے اسی پلڑے کے اندر سارے جنات کو رکھا جائے،
جائیے. جمادات سے نباتات افضل ہے, نباتات سے حیوانات افضل ہے, حیوانات سے انسان افضل ہے, انسانوں میں اولیاء صحابہ اور اہل بیت اطہار افضل ہے, اولیاء صحابہ اور اہل بیت اطہار سے انبیاء افضل ہے, انبیاء سے رسول افضل ہے, رسولوں سے اولو العزم پیغمبر افضل ہے. وہ لوگ جہاں اولو العزم پیغمبروں کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے تیرے اور میرے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہاں سے ہمارے نبی کے مقام و مرتبہ کی انتہا ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اب جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ کوثر, یاد رکھیے گا اس سورت کا حجم چھوٹا ہے, سورت کا حجم چھوٹا ہے, 3 آیات ہے. یہ نہ ہو کہ حجم کو دیکھتے ہوئے اس کی شان اور اس کے مرتبے کو ناپنا شروع کر دو. یہ بڑی فضیلتوں کی حامل سورت ہے. اگر اسی بات کو میں کربلا کے اندر لے رہا ہوں, میں نے کہا حجم چھوٹا ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مقام و مرتبہ بھی چھوٹا ہے. اور اگر علی اصغر کو دیکھو تو 6 ماہ کا علی اصغر ہے, اگرچہ عمر کم ہے لیکن فضیلتوں کا حامل ہے. عمر کم ہے لیکن فضیلتوں کا حامل ہے. ذکر سامعین, جب یہ سورت نازل ہوئی, مکے کے کافروں نے حضور کو تانا دیا. تانا کیا دیا؟ تانا یہ دیا کہ حضور کی نرینہ اولاد نہ رہی, حضور علیہ السلام کے صاحبزادے نہ رہے. جب نرینہ اولاد نہ رہی, جب صاحبزادے نہ رہے, جب آپ کے بیٹے نہ رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جب حضور نہ رہے, حضور دنیا سے پردہ فرما گئے, تو پھر اس کے بعد نہ آپ کا ذکر رہے گا, نہ اس کے بعد آپ کا کلمہ رہے گا, نعوذ باللہ نہ اس کے بعد آپ کی شریعت رہے گی. یہ مکے کے کافروں نے یہ تانا دیا, تو رب ذوالجلال نے ان کے اس تانے کے جواب میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی ہے. جب جب کسی نے حضور پر مشتمل کی ہے, جب جب کسی نے حضور علیہ السلام کو تانا دیا ہے, تو اس کا جواب حضور نے بعد میں دیا ہے, رب ذوالجلال نے پہلے جواب دیا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے پہلے جواب دیا ہے, کیونکہ محبوب کے معاملے میں بڑا غیرتمند ہے. دنیا پر آپ دیکھتے ہیں, لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں, جو کسی کا محبوب ہوتا ہے, جب آپ کے محبوب کو تانا دیا جائے, آپ کا محبوب بعد میں بولتا ہے, آپ اس کا پہلے لفظ کا جواب دیتے ہیں. تو رب ذوالجلال کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے محبوب کو کوئی تانا دے. رب ذوالجلال نے فرمایا سونیا, اب یہاں پر یہ بات سمجھے, کوثر کا معنی, چونکہ شاہ صاحب تھوڑی دیر قبل جو ہے کوثر کا ذکر کر رہے تھے, آج کوثر کا معنی بھی سمجھتے ہوئے جائیے. تھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ قلیل. بولیے, تھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ قلیل. زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ کثیر. کثیر. اس سے زیادہ ہو اسے اکثر, جب اور زیادہ ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا سونا, یہ تجھے تانا دیتے ہیں, فرمایا ہم نے کسی کو اولاد دی قلیل, کسی کو اولاد دی کثیر, کسی کو اولاد دی اکثر, لیکن جب تیری باری آئی فرمایا ہم نے تجھے کوثر کے حساب سے اولاد عطا کی ہے. ہم نے تجھے کوثر کے حساب سے اولاد عطا کی ہے. اور رہا تانا مکے کے کافروں کا, جو انہوں نے تجھے تانا دیا ہے,
सदनिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का, सदनिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। जो जो बंदा हुसैन बिन अली से प्यार करने वाला है, जो शुहदाए करबला से प्यार करने वाला है, एक मरतबा हाथ बुलंद करके ये पढ़े अफज़ल है जहान में घराना हुसैन का, अफ़दियों का ताजदार है लाला हुसैन का। अंबिया के गुलामों, मुस्नद फिरदौस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद इसके रावी है। हुज़ूर नबी रहमत ने इरशाद फरमाया हुब्बु आल मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादति सनतिन व मन मात अलैहि दखलल जन्नह। सुभान अल्लाह। फरमाया आले मोहम्मद की गुलामी, आले मोहम्मद की एक दिन की नौकरी, आले रसूल की एक दिन की नौकरी, आले रसूल की एक दिन की मोहब्बत। फरमाया लोगों, साल की इबादत से बेहतर है, और जो इसी मोहब्बत के अंदर बना रहता है ज़ुल जलाल उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आपने इस रिवायत के अल्फाज पर गौर नहीं किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हुब्बु आले मोहम्मदिन यौमन, आले मोहम्मद की